میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفر وفر من المجزوم کما تفر من الاسد، رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیماری کا ایک سے دوسری کو لگنا اور بدشگونی، حامہ اور سفر، یہ سب چیزیں بے حقیقت ہے، البتہ تم جذامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ لا عدوہ یعنی بیماری میں چھوت چھات کا فلسفہ غلط ہے، اور عوام الناس کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ بیماری ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگتی ہے۔ یہ جو اطباء حکماء ہیں، ان کا خیال ہے کہ 7 قسم کی بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسری کو جا کر لگتی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جذام بیماری ہے، چیچک بیماری ہے، خارش ہے، آبلے اور بدن کے پوڑے، گندہ دہنی، رمد یعنی آنکھوں کا دکنا، وبائی امراض۔ تو یہ اطباء کی بات اور ان کے تجربات جو ہے اپنی جگہ پر، لیکن احادیث مقدسہ اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک سے سرایت کر کے دوسری کو بیماری لگنے کا عقیدہ قائم کرنا اور یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف اس بیماری کی وجہ سے مجھے بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو یہ توہم پرستی ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور اس کے نظام قدرت کے تحت پھیلتی ہے۔ اگر چند لمحوں کے لیے یہ مان لیا جائے کہ یہ بیماری پہلے شخص سے اڑ کر دوسرے شخص پر آ لگی ہے، تو سوال یہ کہ اس پہلے شخص کی طرف یہ بیماری کیسے آئی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آئی ہے نا۔ تو جس طرح پہلے شخص پر اللہ کے حکم سے بیماری آتی ہے، اسی طرح دوسرے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اطباء کے خیال اور ان کے تجربات کے توجیہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان حضرات نے بیماری کی ظاہری سبب اور علت کو دیکھا ہے، اور شریعت نے بیماری کی اصلی اور حقیقی علت کو بیان کیا ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ انبیاء اکرام کی تعلیم اور ان کی نگاہ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ پر ہوتی ہے، لہٰذا ظاہری اسباب کا ذکر نہیں کرتے، لیکن اطباء اور عوام الناس ظاہری اسباب کو دیکھتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ولا طیرہ یہ تو پیچھے بتا دیا تھا، ولا حامہ یعنی طیرہ کے بارے میں بتایا تھا نا، یعنی کوئی بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نفع نقصان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ ولا حامہ عربی لغت کے اعتبار سے حامہ جو ہے سر کی کھوپڑی کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس لفظ کے مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ بعض علماء نے یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ حامہ سے مراد وہ پرندہ ہے جو مردے کی کوپڑی سے پیدا ہو جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی کوپڑی سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے، وہ میت کے گھر پر آتا رہتا ہے، جو اس کے گھر کے لیے نحوست کی علامت ہوتی ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو رد کر دیا کہ اس طرح کی کہانیاں صحیح نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ بعض نے حامہ کا مفہوم یہ کیا ہے کہ حامہ سے مراد الو ہے۔ عرب کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو مقتول کی کوپڑی اور سر سے الو کی شکل میں ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ الو چیختا چلاتا ہے کہ مجھے پانی پلاؤ، یعنی انتقام لو۔ جب تک مقتول کی ورثاء اس کا قصاص اور بدلہ نہیں لیتے، یہ پرندہ فریاد کرتا ہے۔ بعض علماء نے حامہ کا یہ مفہوم بیان کیا کہ حامہ اور بوما سے یہی متضاد الو مراد ہے۔ الو کے متعلق عرب کا خیال تھا کہ یہ جہاں آ کر کسی کے گھر اور مکان وغیرہ پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ جگہ ویران اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، گویا الو کا ٹھکانہ ویران مقام ہے۔ تو اب عرب کے علاوہ عجم کے بعض اوہام پرست جاہل لوگ بھی الو کے متعلق اسی قسم کے خیالات وغیرہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا اس حدیث میں ولا سفرہ، اچھا، زمانے جاہلیت میں عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ مختلف مصیبتیں اور بلائیں لاتا ہے۔ یہ منحوس مہینہ ہے، لہٰذا اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے لوگوں کا عقیدہ تھا۔ اور مختلف جو ہے
قسم کی پھر اس میں کرتے ہیں. تو اسلام نے جو ہے اس وہم کو بھی مسترد کر دیا کہ لوگوں نے جو قسم سفر کے متعلق وہم جو ہے پیدا کی ہے تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا، اور اسی طرح اس حدیث میں وفر من المجذوم، جذام جو ہے ایک خطرناک بیماری ہے جس سے اعضاء جو ہے غیر متوازن ہو کر کٹ جاتے ہیں. یہاں ایک سوال ہے، جذام والے کے متعلق مختلف حدیثیں ہیں. اس حدیث میں جذام والے شخص سے ایسے بھاگو جیسے تم شیر کو خطرناک سمجھ کر بھاگتے ہو. دوسری حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ جذام والے شخص نے نبی علیہ السلام سے بیعت لینے کا ارادہ کیا. نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ واپس جاؤ، ہم نے بیعت کر لی. اب آگے ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے جذام والے ایک شخص کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ کھانے پر بٹھلا دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ اور توکل پر کھاؤ. تو اب ان حدیث میں آپس میں تعارض ہے، اور اس حدیث میں کئی دونوں جملوں میں بھی تعارض ہے، کیونکہ ایک میں ہے کہ لا عدوہ یعنی بیماری ایک دوسرے کی طرف سرایت نہیں کرتی ہے، اور اسی میں ہے کہ جذام والے شخص سے بھاگو، اور ایک حدیث میں پھر آگے آ رہا ہے کہ جذام والے کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا ہاتھ سے. تو ان تعارضات کے حل کے لیے علماء نے 3 جوابات دیے ہیں. پہلا جواب یہ دیا ہے کہ جذامی شخص سے احتراز اور اجتناب کی جو حدیث ہے وہ صدن للذرائع ہے. مطلب یہ کہ حقیقت میں بیماری اللہ تعالیٰ لاتا ہے، لیکن لوگوں کو وہم اور وسوسہ آتا ہے اور شبہ ہو جاتا ہے کہ ہو سکتے ہے کہ یہ بیماری اس بیماری کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے آئی ہو. اس طرح لوگوں کی عقیدے خراب ہوں گے. تو لوگوں کو اس غلطی میں پڑنے سے بچانے کے لیے فرمایا کہ جذامی شخص کے پاس سے بھاگو تاکہ تم اس وہم اور وسوسے میں نہ پڑ جاؤ. اس عارضہ کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، ورنہ اصل حکم وہی ہے کہ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور یہ چھوت چھات کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ لا عدوہ کے ساتھ تعارض کا دفعہ ہو گیا. اور اس تعارض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ لا عدوہ کے عام حکم سے صرف جذام کی بیماری کو مستثنا قرار دیا کہ اس میں تجاوز باقی میں نہیں ہے. اور تیسرا جواب اس تعارض کے حل کے لیے یہ ہے کہ جذام والے شخص سے بھاگنے کا حکم ظاہری اسباب اور بنیاد پر ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جذام والے شخص کی اس بیماری میں ایک بو ہوتی ہے. بو عام اختلاط سے وہ بو دوسروں میں اثر کر جاتی ہے اور دوسری کو بیماری لگ جاتی ہے. یہ اثر صرف ظاہری اسباب کی حد تک ہوتا ہے، حقیقت میں بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے. تو مجذوم سے عدم اختلاط کا حکم صرف حفظان صحت کے اصول کے تحت ہے، عدوہ اور چھوت چھات کے اصول کے تحت نہیں ہے. باقی نبی علیہ السلام کو چونکہ کامل یقین تھا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اور حقیقی علت کی صحیح معرفت تھی، اس لیے جذام والے شخص کو اپنے ساتھ بٹھلا کر ایک ساتھ کھانا کھایا اور دوسروں کو ڈرایا. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.